جو صحت کے بگڑنے کی علامات ہیں وہ بچوں میں مختلف ہوتی ہیں اور بڑوں میں مختلف ہوتی ہیں. تو بچے تو نہیں بتا سکتے اپنے منہ سے کہ ان کی صحت ختم ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ اگر گھر کے بڑوں کے طور پہ یا ماں باپ کے طور پہ ایسی کون سی علامات ہیں جو ہم اپنے بچوں میں دیکھیں تو ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. پیشاب کا بار بار آنا یا پیاس بہت لگنا. جیسے آپ پانی پیتے ہیں، آپ کو پیشاب آتا ہے اور پھر پیاس لگ جاتی ہے، تو یہ ایک بہت ہی کامن سائن ہوتا ہے جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے. اسی طرح سے سر درد ہونا. ہم کہتے ہیں اسٹریس میں یا آپ پریشان ہوں تو تھوڑا سا سر درد ہو جاتا ہے، لیکن اگر سر درد بار بار ہو اور جو ہے ٹھیک نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو تشخیص کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہمیں کوئی ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہم کروا سکتے ہیں سال میں ایک دفعہ، جس سے کہ اگر کوئی بیماری لگنی ہو تو ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے اور ہمیں جلدی اس کا بر وقت پتہ چل جائے تاکہ بہترین علاج ہو سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. قیامت والے دن ہمیں اللہ کی ہر نعمت کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. اپنی صحت کا خیال رکھنا ہماری ذمہ واری ہے اور ہم میں بہت سارے لوگ اپنی صحت کا خوب خیال رکھتے ہیں. آج ہم یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ صحت کی بگڑنے کی کون سی علامات ہیں جن کو ہمیں نظر انداز یا اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس انتہائی اہم سوال کا جواب دینے کے لیے آج میرے ساتھ ڈاکٹر امت الشافی سمیع صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ڈاکٹر صاحبہ، جو صحت کے بگڑنے کی علامات ہیں وہ بچوں میں مختلف ہوتی ہیں اور بڑوں میں مختلف ہوتی ہیں. تو بچے تو نہیں بتا سکتے اپنے منہ سے کہ ان کے ساتھ کیا ان کی صحت ختم ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ اگر گھر کے بڑوں کے طور پہ یا ماں باپ کے طور پہ ایسی کون سی علامات ہیں جو ہم اپنے بچوں میں دیکھیں تو ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. صحت بہت بڑی نعمت ہے اور والدین کے لیے ایک صحت مند بچہ جو ہے وہ ان کی ساری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. لیکن بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا کہ بچہ جو ہے وہ کس وقت اس میں کوئی ایسی علامت ظاہر ہو رہی ہے جو کہ اس کی صحت میں تبدیلی کی طرف نشاندہی کر رہی ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی ایج پہ. جو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ان میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ بچہ کھا پی ٹھیک نہیں رہا، دودھ نہیں ٹھیک لے رہا، الٹی کر رہا ہے، یا وہ زیادہ آپ سے انگیج نہیں ہو رہا، یا وہ بہت زیادہ انگیج ہو رہا ہے، یعنی کہ بالکل اپنی امی کو چھوڑ نہیں رہا بچہ، اور غیر محسوس طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ بچہ غیر محسوس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی طبیعت میں کچھ نہ کچھ کمزوری یا بیماری کا آثار ہیں. اس کے علاوہ بخار ہونا، جسم کا گرم ہونا، بچے میں پخانہ زیادہ آنا، بار بار پیشاب کرنا، اور بچے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جیسے لگے کہ بچے کا رنگت جو ہے وہ عام رنگت نہیں ہے، پیلا لگ رہا ہے یا زیادہ سفید پڑ رہا ہے، تو یہ بھی ایک بیماری کی علامت شامل ہوتی ہے. تو بعض اوقات ڈاکٹر صاحبہ ایک بچہ بہت بیمار لگتا ہے کہ ایجیٹیٹڈ ہے، اریٹیٹڈ ہے، پھر اس کے بعد بچہ بالکل چپ ہو جاتا ہے. تو کیا وہ بچے کی بہتر ہونے کی علامت ہے یا وہ علامت ہے کہ بچہ کی طبیعت مزید بگڑ رہی ہے؟ یہ کافی فکر کی بات ہے. بچہ جب ایجیٹیٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں بیماری ہو رہی ہے، بچہ اس کو محسوس کر رہا ہے، لیکن اگر وہ بالکل اس کے بعد رسپانس نہیں زیادہ دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ بیماری زیادہ بگڑ گئی ہے اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور علاج پہ توجہ کرنی چاہیے. ایک بچے میں بیماری ہوتی ہے میننجائٹس، جس کے لیے ہمیں کافی ڈر لگتا ہے کیونکہ اس سے بچی جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے کچھ گھنٹوں کے دوران. تو آپ ہمیں میننجائٹس کی ریش کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ جی، بچوں میں بیماریاں جو ہوتی ہیں نا وہ کافی سیریس ہوتی ہیں اور بہت جلدی بگڑنے کا خدشہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے میننجائٹس کا کہا ہے، اس میں عام طور پہ بخار ہوتا ہے، لیکن بخار ہونا ضروری نہیں ہے.
اگر ہو تو وہ تیز بخار ہوتا ہے بچے کو، اور کچھ دیر کے بعد اس کے جسم پہ دانے یا ریش نکل آتا ہے. اس صورت میں بچے کو فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. بسا اوقات ان کو ہسپتال میں داخل کرنے کی اور فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر نہ وقت پہ علاج کیا جائے تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ خدا نخواستہ بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے یا دوسری کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے منہ سے نہیں بتا سکتے. ماؤں کے طور پہ یا بڑے ہونے کے طور پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو صحت مند حالت میں جانیں کہ وہ کیسا ہے. اگر بچے کا رنگ پیلا پڑ رہا ہو، رنگ سفید پڑ رہا ہو، یا رنگت ہونٹ جو ہے نیلے ہو رہے ہوں، جسم پہ ریش نکلی ہو، یا روتا جاگتا بتا ایک دم پہلے اریٹیبل ہو اور اس کے بعد خاموش ہو جائے، تو یہ بہت سیریس علامات ہیں اور ان سب کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا اور طبی امداد حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ اب ہم بڑوں کی طرف آتے ہیں. جو ہمارے ایڈلٹس میں کون سے ایسے جنرل سائنس ہیں اگر وہ ہو جائیں تو ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں جی، جنرل سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بھوک نہیں لگ رہی جو عام طور پہ آپ کو لگتی ہے، یا آپ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ جو آپ نارمل کھانا کھاتے ہیں آپ اس سے کم کھا رہے ہیں، آپ خود سوچیں یا آپ کے گھر والے یہ دیکھیں تو یہ فکر کی بات ہوتی ہے. اسی طرح پیشاب کا بار بار آنا، بہت زیادہ پیاس لگنا، اریٹیبل ہونا، پریشان ہونا اور خود کو بہتر محسوس نہ کرنا، یا غیر محسوس طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کپڑے ڈھیلے ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، آپ میں اتنی توانائی نہیں محسوس کر رہے، تو یہ بھی اس طرح سے ایک علامت ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بیماری جو ہے وہ ہے جس کا علاج آپ کو کرانا چاہیے. تو اگر ایسے لگے کہ ہمارے وزن میں کمی ہو گئی ہے، یا ہمارے بھوک کم لگ گئی ہے، یا تھکاوٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو بڑھتی عمر کے ساتھ یہ ایسی علامات ہیں جن کے لیے طبی ڈاکٹر کے پاس جانا اور پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کی وجہ سیریس بھی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو سسٹیمک سائنس ہیں، یعنی کہ ایسی علامات جو کہ جسم کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتی ہیں، جو آپ ہمیں ان کے بارے میں بتا سکتی ہیں جو کہ سیریس ہیں، جنہیں ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے؟ جی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ پیشاب کا بار بار آنا یا پیاس بہت لگنا، جیسے آپ پانی پیتے ہیں آپ کو پیشاب آتا ہے اور پھر پیاس لگ جاتی ہے، تو یہ ایک بہت ہی کامن سائن ہوتا ہے جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے. اسی طرح سے سر درد ہونا، ہم کہتے ہیں اسٹریس میں یا آپ پریشان ہوں تو تھوڑا سا سر درد ہو جاتا ہے، لیکن اگر سر درد بار بار ہو اور جو ہے ٹھیک نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو تشخیص کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. دل متلانا یا کھانے کو دل نہ کرنا، یہ بھی ایک جو ہے علامت ہوتی ہے بیماری کی، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون جاری ہو جائے تو وہ گھبرانے کی علامت ہے؟ ہاں جی بالکل، جیسے پیشاب میں خون آنا بعض دفعہ وہ آپ کے بلیڈر کے کینسر کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح اگر پخانے میں خون آئے یا آپ کو الٹی آئے اور اس میں خون ہو تو یہ ایک ایسی علامت ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھانا اور تشخیص کرانا اس کے لیے بہت ضروری ہے. بعض اوقات جب کھانسی آتی ہے اس میں تھوڑا سا خون آ جاتا ہے، کیا اس سلسلے میں بھی ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے؟ جی، موسمی کھانسی ہو تو اس میں تو خون نہیں آتا اور وہ جلد ٹھیک ہو جاتی ہے چند دنوں میں. اگر کھانسی بار بار آئے ٹھیک نہ ہو اور اگر بڑھتی جائے اور اس کے بعد اس میں خون آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بیماری کی علامت ہے جس کے لیے آپ کو تشخیص کرانی اور علاج کرانا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قبض ہو جاتی ہے، قبض تو ہر کسی بھی وقت ہو سکتی ہے کسی کو، لیکن وہ قبض آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں جی، اس طرح سے قبض ہونا اور اس کا بڑھ جانا بعض دفعہ سرطان کی بھی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ آنتڑیوں کے کینسر کی. اس لیے اگر تو عام دوائی سے خوراک کے ایڈجسٹمنٹ سے یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. تو آپ نے ہمیں ڈاکٹر صاحبہ یہ بتایا ہے کہ اگر پیشاب میں، پخانے میں، کھانسی میں یا الٹی میں خون آئے تو یہ ساری علامات ایسی ہیں جس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اسی طرح اگر وزن کم ہو جائے، بھوک نہ لگے،
تو اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. بعض اوقات جو آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں تو کیا وہ اس کے میں ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے؟ جی آنکھیں جو ہے ان میں سفید جو رنگ ہے اس کی وجہ اگر وہ پیلا ہو اس کا مطلب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جگر میں کوئی کمزوری ہو رہی ہے اور اس وقت بھی اپنے کہا ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور ٹیسٹ کرانے ضروری ہوتے ہیں. تو آپ نے جو ٹیسٹوں کی بات کی یہ تو آپ نے کہا نا کہ جب سمٹمز علامات آ جائیں کیا ہمیں کوئی ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہم کروا سکتے ہیں سال میں ایک دفعہ جس سے کہ اگر کوئی بیماری لگنی ہو تو ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے اور ہمیں جلدی اس کا وقت بر وقت پتہ چل جائے تاکہ بہترین علاج ہو سکے؟ ہاں جی ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم ان کو اسکریننگ ٹیسٹ کہتے ہیں. جیسے آنتوں کے کینسر کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو یو کے میں آپ کو گھر میں خط آتا ہے اور اس میں آپ کو ایک کٹ بھیجی جاتی ہے جس میں آپ کھانے کا سیمپل بھیجتے ہیں اور وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بھی ایسی علامت ہو جس میں کینسر کا شک ہو تو اس کے بعد پھر وہ آپ کو مدعو کرتے ہیں اور معائنہ کرتے ہیں. اسی طرح بریسٹ کینسر کے لیے بھی اسکریننگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بعض دفعہ 50 سال سے اوپر عمر میں جی پی جو ہیں وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آ کے آپ اپنے معائنہ کرائیں جس میں وہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں وزن کرتے ہیں اور کچھ خون کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں وہ بلڈ پریشر کو ڈائبٹیز کو اور اس طرح کی بیماریوں کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں یا اگر احتیاط کی ضرورت ہو تو آپ کو پھر وہ رہنمائی کرتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. یا تو آپ نے ہمیں بڑے کام کی باتیں بتائیں. اب 2-3 آپ ہمیں متس بتا دیجیے اس کے بارے میں کہ بعض اوقات ہمیں بلڈ پریشر ہوتا ہے اور دوائیوں سے وہ جب دیکھتے ہیں تو بلڈ پریشر بالکل نارمل ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دوائیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے بلڈ پریشر تو نارمل ہو گیا ہے. تو یہ مت ہے یا یہ حقیقت ہے؟ یہ مت ہے کیونکہ بلڈ پریشر صرف دوائیوں سے کنٹرول ہوا ہے. اگر دوائیاں چھوڑ دیں گے تو وہ دوبارہ بڑھ جائے گا. اسی طرح جب ہم ڈائبٹیز کی دوائیاں کھاتے ہیں تو اس سے ہمارا بلڈ شوگر کم ہو جاتا ہے اور HB1C جو کہ سال میں 2-3 دفعہ کیا جاتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جو میٹھا شیٹا کھانا کھائیں کیونکہ ہماری ڈائبٹیز ختم ہو گئی ہے. یہ مت ہے کہ حقیقت ہے؟ یہ بالکل مت ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ گولی کھا کے اپنے شوگر کی اور میٹھا کھا لیتے ہیں. یہ ایک غیر مناسب بات ہے. تو دوائیاں کھانی چاہیے اور جو احتیاطی بتائی ہیں وہ کرنی چاہیے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ کالے رنگ کے کپڑے پہننے سے چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ مت ہے؟ نہیں جی یہ بالکل مت ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر صاحبہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اگر HRT لے لیں اس سے بریسٹ کینسر کا خطرہ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ مت ہے کہ حقیقت ہے؟ اگر تھوڑے عرصے کے لیے لی جائے تو اس میں خطرہ نہیں ہے کیونکہ آپ ایک وجہ سے لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ لمبے عرصے تک لیں اور سالوں سال لیتے رہیں تو اس میں یقیناً کینسر کا خطرہ ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھاتی کا سرطان ہو جائے اور بریسٹ کینسر ہو جائے تو اس کے ساتھ کوئی بھی ڈیری کی چیز کھانی جیسے دودھ آئس کریم یا یوگرٹ یا یہ دہی وغیرہ کھانے سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے واپس آنے کا. کیا یہ حقیقت ہے یا مت ہے؟ یہ مت ہے. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جو شراب نوشی ہے اس سے بریسٹ کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے یا مت ہے؟ جی حقیقت ہے. شراب نوشی سے تو بہت ساری بیماریاں ہیں اور اس میں سرطان کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ شراب نوشی سے جگر کا اور گلٹ یا اسوفیگس کا جو ہے وہ کینسر ہو سکتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے یا مت ہے؟ ہاں جی یہ تو سائنٹیفکلی پروون بات ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے ہمیں بہت کام کی باتیں بتائیں. ناظرین اکرام آج ہم نے سیکھا کہ اپنی صحت کی نعمت کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں ذمہ داری لینی پڑے گی. اگر سب ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب ہمیشہ ٹھیک رہے گا. جب سب ٹھیک ہے تو یہی وقت ہے کہ ہم اپنا اسکریننگ کرائیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, کھانا جو ہے متوازن غذا کے طور پہ کھائیں, باقاعدگی سے ورزش کریں اور ایسے اسکریننگ ٹیسٹ جن کی ہمیں حکومت اپنے ملک میں بلاتی ہے ان میں شامل ہوں. اور اگر ہمیں 50 سال کی عمر کے بعد باقاعدگی سے ٹیسٹوں کے لیے بلایا جائے تو ضرور جائیں. کوئی بھی علامات جیسے پرسسٹنٹ کھانسی, اگر پاخانے, پیشاب, بلغم یا الٹی میں خون آئے یا جسم کے کسی حصے میں گلٹی بن جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ بر وقت تشخیص اور علاج ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے.
الفضل پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.